اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسب معمول آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات، پہلے ہفتہ اور اتوار ہوتا تھا، اس لیے ذرا مجھے پاز لے کر یاد کرنا پڑا، ہر جمعے اور ہفتے کی رات جو ہے 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ARYQ ٹی وی پر۔ اصل میں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، کچھ لوگوں نے کہا بھائی وہ آپ کا پروگرام نظر ہی نہیں آ رہا، تو میں نے کہا بھائی غلطی میری ہے، میں ہمیشہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہفتے اور اتوار کو 8 بجے آتا ہے، تو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو میں آتا ہی نہیں ہوں، تو اس وجہ سے ذرا سا یاد دہانی کرانی تھی کہ بھئی اب ہم جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ملاقات ہوتی ہے ہماری آپ کی ٹیلی ویژن کے حوالے سے۔ تو پروگرام جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پچھلے جتنے ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہیں اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے، بہت تفصیل سے ہے، اور پچھلا پروگرام بھی اگر آپ کو یاد ہو تو تواضع کے حوالے سے ہو رہا تھا بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے روشن مشعل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ کی حیات کا ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے، اس لیے ایک ایک لمحے پر اگر گفتگو کی جائے تو صدیاں چاہیے۔ تو اسی طرح پچھلا پروگرام جو ہے وہ تواضع کے حوالے سے ہو رہا تھا، اس پر گفتگو ہوئی، اور ہم جو ہیں یہاں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دکھ جھیلے، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا عالم تھا، جس میں فتح مکہ کا تذکرہ ہوا، جس میں جناب شعیب ابی طالب کے گھاٹی میں تکلیفیں ہوئیں اس کا ہوا، اور اصول یہ بنا تھا کہ اگر آپ کمزور ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو معاف کر دیں، آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اصل معافی تو وہ ہے جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور اس کے بعد آپ معاف کر دیں۔ صبر سب کو رو دھو کے آ ہی جاتا ہے، چونکہ صبر تو ہوتا ہی آنے کے لیے ہے، لیکن صبر آنا اور بات ہے اور صبر کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ صبر کرنا یہ ہے کہ ابتدائی لمحوں میں جب تکلیف شدت اختیار کرے اس وقت آدمی صبر کر لے تو وہ صبر ہے، ورنہ بالآخر فطرت کا تقاضا ہے، کچھ دن کے بعد صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ہر لمحے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ دے دیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا سا ہم ریکال کرا دیں کچھ چیزیں۔ صحیح۔ اس ناظرین کا تو میں بہانہ کر رہا ہوں، میں خود بھی ریکال کرنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ایک تو ہم نے ریکیپ رکھا تھا، اور اسی کے تسلسل میں خاصی باتیں مختلف گوشوں سے ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اصلاً تو ہم نے تواضع کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے ذیل میں کلام شروع کیا تھا، البتہ اطاعت پر کلام ہوا، اتباع پر کلام ہوا۔ اطاعت حکم کے معاملات میں اکثر ہوا کرتی ہے، اتباع کا میدان وہ ہر ادا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پیروی میں ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا، قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو ثبوت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، اور حدیث شریف بھی پیش کی گئی کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ ہے تو ثبوت کے لیے درکار ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت ساری ادائیں ہزاروں کی تعداد میں حضور کی ہمارے علم میں ہیں۔ اس پروگرام کا ایک مقصد کیا ہے کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے اور مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں ایک جذبہ پیدا ہو، کوئی ادائیں ہم اختیار کرتے چلے جائیں۔ پھر اس پر ہم نے سلام کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اس پر کلام ہوا۔ پھر سلام کے بارے میں یہ تذکرہ بھی ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ کیا تھا، آپ خود بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی آگے بڑھ کر سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ پھر تواضع کے تعلق سے حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اپنے گھرانے کے واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی مجلسوں کے واقعات، سفر کے دوران کے معاملات، فتح مکہ کا معاملہ، یہ بھی تفصیل بیان
ہوئی. پھر ایک خاص پہلو وہ معافی کا تذکرہ، چاہے وہ طائف کا واقعہ تھا یا فتح مکہ کا موقع تھا، اس پر بھی کلام ہوا. پھر یہ کہ مسائب پریشانی ہم پر آتی رہتی ہیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس قول کو پھر ہم نے دہرایا کہ جب تمہیں مشکلات و پریشانیاں پریشان کریں تو تم میرے ابا جان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. اور پھر ایک بات ہم نے تفصیل سے اس کو پھر دہرایا کہ جب ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوہ آل انکلوسیو ہے زندگی کے تمام گوشوں کے لیے، چاہے میں باپ ہوں، میں شوہر ہوں، میں دوست ہوں، میں پڑوسی ہوں، میں رشتہ دار ہوں، میں ایک سپہ سالار ہوں، میں ایک جج ہوں، میں خطیب ہوں. ان سارے گوشوں کے اعتبار سے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ کامل اسوہ ہے. اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہماری سیریز میں کہ مختلف ان گوشوں پر کلام ہوتا رہے، جیسے پچھلی پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی تواضع کی صفت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ناظرین یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل میں اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ سیرت، میں نے ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صاحب سیرت النبی جو ہے، جب یہ اتنا بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صاحب نبی کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک مسلمان کی گزارنی ہے. مسلمان کی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا رب مسلمان سے چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بس اس سیرت کو فالو کر لو تم میرے پسندیدہ بن جاؤ گے. تو کئی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ صاحب سیرت کو ہم اس طرح نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں بیان کرتے کہ سیرت کا عملی پہلو بھی کچھ ہے. ہم سیرت کو صرف ضرورتاً چند، اگر ہمارا ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، محفل میلاد ہو رہی ہو یا تبرکاً ہم کوئی محفل کر رہے ہوں تو ہم رسول اللہ کا تذکرہ جستہ مختلف جگہوں سے ہم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیرت ہے. لیکن سیرت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے. الحمدللہ یہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگوں سے میری ملاقات میں موٹیویشن ہوئی ہے، چیزوں کو سنا، خود میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. پہلی مرتبہ سیرت کو اس گہری نظر سے پڑھا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ ضائع کر دیا وقت. اگر سیرت کو پہلے سے دیکھا ہوتا تو شاید کچھ چیزیں جو ہیں زندگی میں آ جاتی ہیں. مثلا یہ کچھ آپ کو وہ ظاہر کرنے یا اپنی وہ بتانے کے لیے نہیں ہے. اس پروگرام کو شروع کرنے کے بعد سیرت النبی پڑھنے کا گفتگو کرتے کرتے یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ جس رسول کی سیرت بیان کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اس کا کچھ پہلو اپنی شخصیت میں بھی شامل کرو. بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. مثلا سلام کرنے کی سنت جو ہے اس پہ کوشش کی ہے کہ عمل کیا جائے. بہت سی اور سنتیں جس پہ کوشش کی، عمل کیا. الحمدللہ یہ جو سنت ہے یہ بھی اسی پروگرام کے نتیجے میں موٹیویشن. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اللہم زد فزد. اور اللہ ہم سب کو، مجھے بھی مزید توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سے ایک بات میں عرض کروں کہ بیان کرنے والا خود محتاج ہے کہ سیرت کا بیان اس کے سامنے رہے، پہلے اس پہ عمل خود کرے، خود عمل کرے، پہلے خود کرے. تو ناظرین سے یہ بھی گزارش ہے، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، ہاں تواضع ضرور ہے، لفاظی نہیں ہے، کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اندر سے ایک اسپارک تو آتا نا کہ نہیں یار دوسروں کے لیے کہتے ہو تو تم خود کیوں نہیں، پہلے تو تم. تو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بار بار سیرت کو پڑھیں تو پتہ نہیں، میں آپ سے بالکل ایک پرسنل جو ہے وہ تجربہ شیئر کروں تو اگر رسول اللہ کی باتیں بار بار کی جائیں تو یہ اعجاز ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنی جاتی ہیں. میں آپ کو اس میں 2-3 پہلو عرض کرتا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے. اگر ہماری گفتگو میں، ہمارے ڈسکشنز میں، ہمارے ریفرنسز میں بار بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا تو نمبر 1 حضور علیہ السلام کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہوگا، طے شدہ بات. نمبر 2، جب بار بار ہماری گفتگو میں ہماری بات نہیں ہوگی، حضور کی باتیں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک باطن کی بصیرت عطا فرمائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ اس کی برکت سے باطن کی بصیرت عطا فرمائے گا اور ہم اپنے معاملات زندگی میں صحیح راہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں دوبارہ اس کو عرض کروں، جب ہماری گفتگو میں ہماری باتیں کم، حضور علیہ السلام کا حوالہ و تذکرہ بڑھتا جائے گا، اللہ ایک مزاج ہمیں عطا فرما دے گا، اللہ ایک باطن کی بصیرت ہمیں عطا فرما دے گا، اور بدلتے حالات میں کہیں میں کھڑا ہوں گا نا تو انشاءاللہ اندر سے صحیح بات کی رہنمائی تو آ جائے گی، میں عمل بھی کر لوں گا. اور ڈاکٹر صاحب میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں،
2-4 دن گزریں گے، شاید 2-4 مہینے گزر جائیں، کوئی شاید 1 سال گزر جائے، ایسا ہی کوئی سچویشن کا معاملہ میرے اور آپ کے سامنے سیرت کے مطالعے میں آئے گا، اور اس دن آپ اور میں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ جو میں نے 2 مہینے پہلے، 6 دن پہلے، سال بھر پہلے ایک ایکشن لیا تھا نا، ایک طرز عمل اختیار کیا تھا، الحمدللہ وہ معاملہ میرا صحیح تھا۔ تو یہ پہلی بات، حضور کی عظمت و محبت بڑھے گی۔ دوسری بات، اللہ باطن کی بصیرت بھی عطا فرمائے گا، ایک ہمارا مزاج بھی بنائے گا کہ ہمیں صحیح معاملہ فہمی ہماری بہتر ہو جائے گی، صحیح بات سمجھ میں آنا ہمیں شروع ہو جائے گی اپنے معمولات زندگی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، سیرت کا بہت سے فائدے ہیں، جس میں سے یہ ہماری وہ فائدے ہیں جو ہمیں دنیا میں بظاہر نظر آتے ہیں۔ ہماری شخصیتوں میں تبدیلی آ گئی، ہمارے مزاج میں تبدیلی آ گئی، ہم پہلے سے کچھ زیادہ ریفائن ہو گئے، یہ تو وہ دنیا کی ظاہری تبدیلیاں ہیں۔ لیکن اچھا، دل اگر تبدیل ہو جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے تمہارے جس میں اگر وہ تبدیل ہو جائے، اسی طرح کا مفہوم ہے جی، نا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ دیکھو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صلاحت صحیح رہے، سالم رہے، ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اذا فسدت، اس میں فساد برپا ہو جائے تو سارے کا سارا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں فوراً کہ ہاں ہارٹ بیٹ چلتی رہے اور دل پمپ کرتا رہے تو جسم صحیح چلے گا۔ یہ ظاہر کے مفہوم کو ایک طرف رکھیے، یہ اصل میں باطن کی بات ہو رہی، اندر میرا عقیدہ ٹھیک رہے، ایمان کی کیفیت بہتر رہے، میری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے رہے، تو اگر یہ معاملہ ٹھیک ہیں تو میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں گڑبڑ ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، فساد آ گیا ہے عقائد میں، ایمانیات میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا کوئی شخص، دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، باطن گندا ہو گیا، تو سارا ہی معاملہ گندا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس صورتحال سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، استغفار ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس بات سے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، پہلے میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے، غرور سے، کچھ ہونے کے احساس سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور وہ کچھ عطا کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، یا جو ویسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے آپس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم چونکہ آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈرائنگ روم میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوستانہ ماحول میں کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے جو ہم آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں، جیسے ہم دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، رسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے اسی پروگرام میں، اور صرف اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنی دیر ہم یہاں پروگراموں میں تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ لمحے اس حوالے سے تو مبارک ہو جاتے ہیں کہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا اجر تو ہمیں ملتا ہوگا، لیکن اس میں سے اگر ایک بھی چیز جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر یہ قیمت وصول ہو جاتی ہے یہاں بیٹھنے کی اور بات کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پہلے مجھے شجاع صاحب کو، اور اس کے بعد پھر سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہم غموں سے دوچار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے غور و فکر کا عمل کبھی متاثر نہیں ہوا۔ افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ معاملہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت کے طور پہ ملتے ہیں، بالکل صحیح۔ یعنی حضور نبی اکرم علیہ السلام کا طرز عمل آغاز وحی سے پہلے کیا رہا؟ حضور غار حرا میں جاتے تھے، اور اس وقت لوگوں کی مشکلات آپ کو پریشان کر رہی تھی، بعد میں جو آپ کے اپنے غم، اچھا بعد میں کیا، پہلے بھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو والد نہیں؟ پہم غم ہے جی، 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 برس کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، یہ مباحث سارے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ لیکن یہ جو آپ نے افلا تتفکرون والی بات کہی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن آغاز وحی سے پہلے معاشرے کے لوگوں کے غموں کو دیکھ کر حضور پریشان ہوتے تھے، ان کے برے اعمال تھے، ان کے کرتوت برے تھے، ظلم و ستم تھا، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے بیچارے غلام، کنیزوں کی زندگی اجیرن تھی، کچھ لوگ حاکم بنے ہیں، باقی مظلوم بنے ہیں، محکوم بنے۔ یہ جو کڑن تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی غلامی میں، جی، تو اس کڑہن کی وجہ سے آپ تشریف لے جاتے تھے کہاں؟ غار حرا، 36 برس کی عمر سے، 37، 38، 39، 40، اور رمضان شریف کا اکثر حصہ حضور کا کہاں گزر ہوتا؟
غار حرا میں، پھر وہ پہلی وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو وہ غور و فکر جو اللہ دعوت دیتا ہے سارے لوگوں کو، اس غور و فکر سے حضور کو بھی گزارا گیا ہے غار حرا کی تنہائی میں۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھیے، اپنے غموں، اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات کے لیے نہیں، معاشرے کے غم، معاشرے کی مشکلات، معاشرے کی پریشانیاں، لوگوں کے ساتھ ظلم، لوگوں کے ساتھ بے انصافی، جو کچھ ہو رہا تھا، اس کڑن کی وجہ سے آپ نے تنہائی اختیار کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم اقرأ بسم ربک الذی خلق عطا فرمانا شروع کیا، اور پھر حضور نے غار حرا کو چھوڑا، اور پھر آغاز وحی کے بعد جو کچھ آپ نے محنتیں فرمائی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی، مشن کی بات جو ہم بار بار کرتے رہے، وہ 23 برس کی زندگی اسی محنت میں ہمیں گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین محترم، شجاع صاحب کی اس گفتگو سے میں تو کہیں اور ہی پہنچ گیا ہوں بالکل۔ وہ جب گفتگو فرمایا تھے میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے لیے فکر مند ہیں، لوگوں کو تکلیفوں میں دیکھ رہے ہیں تو کڑ رہے ہیں، یہ غلاموں کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اہل ایمان نہیں تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو دشمن خدا اور دشمن رسول ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ کڑ رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان معاشروں کے لوگ ہیں، ہمیں اپنوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں اختیار بھی ملتا ہے تو ہم اس اختیار کا استعمال کر کے لوگوں کی تکلیفیں کم نہیں کرتے بلکہ ان کی تکلیفیں بڑھانے پہ لگے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ عطا فرمائے، اللہ اختیار عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، دنیا کے اسباب عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے، وسائل عطا فرمائے، تو بندہ کیا کرے؟ قارون کو کہا گیا ہے قرآن میں، سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں ہے، وَأَحْسِن کما احسن اللہ علیک، دیکھ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اب تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ اسی طرح کیا ہے، اللہ کی نعمتیں میرے پاس ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو بھی ان میں شامل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے، فیملی ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والا ہو۔ ہم تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے امتی ہیں، تو ہمیں تو بڑا سوچنا ہے، بہت بڑا سوچنا ہے، اور بہت ہی بڑا سوچنا ہے، اس سے کہ اللہ نے بہت بڑی امت میں شامل کیا، بہت بڑے پیغمبر علیہ السلام کی امت میں شامل کیا، بہت بڑے کام کو ختم نبوت کے بعد اللہ نے ہمارے کاندھوں پر رکھا۔ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے۔ تمہیں برپا کاہے کو کیا گیا؟ لوگوں کے لیے۔ تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم اگر اپنے معاشرے کے لوگوں پر، اپنے معاشرے کے حالات پر، اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی، مجھے نہیں پتا کہ اگر سروے کرا لیا پوچھا جائے تو کوئی آدمی بھی مطمئن اور سیٹسفائی نظر، ہر آدمی یہ کہے گا اپنے حالات سے، میں کوئی خدا نخواستہ کسی کے حوالے سے بات نہیں، اپنے نہیں صاحب اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، برا ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، رشوت ہے، سب کچھ ہے۔ کبھی ان معاملات پر کڑ کے تو دیکھیے، کبھی غور و فکر تو کیجئے، بیٹھ کے ان حالات کو درست کرنے کے کہ یہ اللہ کی مخلوق جو تباہ و برباد ہو رہی ہے تو میرا بھی تو کوئی حصہ ہے۔ یہ سوچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں، ہمارے فکر کا جمود ٹوٹتا ہے تو اجتماعی فکر پیدا ہوتی ہے، اور جب اجتماعی فکر پیدا ہوتی ہے تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ بے شک بے شک، اور ہم بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں پہلا مسئلہ تو یہی کہ پہلے یہ سمجھ لیں ہم ہیں کون۔ جی، ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں، اس معنی میں بڑے ہیں کہ اللہ نے بڑے مشن پر بھیجا ہے، ہمیں بڑے کام پر بھیجا ہے۔ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے پچھلے انبیاء اور علیہم السلام کی تمنا ہوا کرتی تھی، اور ہم جس پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو پوری کائنات کی فکر کی ہے نا، اللہ نے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور وہ تعلیم دے گئے کہ جانوروں کے بارے میں ہدایات دے دی، پودوں کے بارے میں ہدایات دے دی، پرندوں کے بارے میں ہدایات دے دی، انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات والی بات ہے۔ تو بخدا سچی بات یہ ہے، بڑا سوچیں، بڑا سوچیں، چھوٹا نہیں سوچیں۔ 2-4 لاکھ کا فائدہ چھوٹا فائدہ ہے، آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی ہے، بڑا کام ہے۔ جب ہم بڑا سوچیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے نکل جائیں۔ دیکھیں نا، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں ایگزامز کے حوالے سے، جو بچہ 100 نمبر کی تیاری کرے گا
تو 80-90 تو لے لے گا نا، 70 80 90 جو بھی پرفارمنس دے گا. جو تیاری کرے گا 40-50 کی کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا. تو یار آخرت کا سوچو نا، بڑا سوچو، بڑا. تو یہ چھوٹا چھوٹا اللہ ایسے ہی نکال دے گا. اور خدا کی قسم، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اللہ کا ہو رہے، اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے اور مقبول بھی کرا دیتا ہے اور دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. اللہ کی قسم اس حدیث پر یقین کی ضرورت ہے. جو اللہ کا ہو رہے، اللہ پر توکل کرے، مخلوق پر توکل نہیں، اللہ پر توکل کرے، اللہ کا ہو رہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کو بے نیاز بھی کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے چل کر آئے گی. یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے شجاع صاحب کی گفتگو ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سب سے کٹ کے میرا ہو رہے اور مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اس سے محبت کر دیتا ہوں. اور مفہوم یہ ہے کچھ اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت کرتا ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ عرش پہ جا کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. تو پھر دنیا کی مقبولیت جو ہے اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. جی، وہ جو حدیث شریف آپ نے پہلے پیش فرمائی نا ابھی اس میں بڑی پیاری بات اور بھی آتی. جب بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو. پھر اللہ کہتا ہے کہ آسمان والوں کے دلوں میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. پھر ادھر دعائیں بھی ہوتی ہیں، قرآن سے ثابت ہے سورہ مومن میں. میں صرف اشارہ کر دوں، ناظرین پڑھیں سورہ مومن، جس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیات 9 تا 10 11 12 پڑھیں. فرشتوں کی دعائیں ادھر ہوتی ہیں زمین والوں کے لیے. اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے کہ آسمان والوں کے دلوں میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. پھر اللہ جبرائیل سے کہتا ہے زمین والوں کے دلوں میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے آخرت تو ہے ہی ہے، دنیا بھی دیتا اللہ تعالیٰ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمایا، ہمارے دلوں کو تبدیل کرے. بہرحال گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کے بعد آپ کی زندگی میں راحت نام کی کوئی چیز کبھی نہیں تھی. پورے 23 سال کے مشن میں آپ دیکھ لیجئے، 23 سال کا مشن اور 63 سال کی زندگی جو ہے اس میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ کی زندگی میں پیدائش سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک کوئی آسائش، کوئی راحت نہیں ہے. حد یہ ہے کہ رخصت کے وقت گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، اختیاری فقر والا معاملہ. اختیار کیا تھا آپ نے اس کو. حالانکہ فتوحات بھی عطا ہوئیں، عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی بھی آئی اور عطا بھی آپ نے اتنا کیا ہے کہ منہ بھر دیے لوگوں کے. لیکن کبھی آپ نے جمع نہیں کیا، کبھی آپ کے پاس رکا نہیں، کبھی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو. تو فتوحات تو ہوئی ہیں، عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی بھی آئی. اور آپ کو یاد ہوگا جب عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی تو ازواج مطہرات نے کچھ درخواست کر دی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پھر سن لیجئے. جی، تو مختصراً یہ کہ حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. حالانکہ عام گھرانوں میں خوشحالی آ گئی ہے. اب سوال ہو رہا ہے تو ایک جائز معاملہ بھی تھا، لیکن حضور نے اس کو ناپسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت تخییر عطا فرمائی ہے کہ یہ چاہیں ازواج مطہرات ان سے کہیں کہ اس میں تمہیں مال دے کر فارغ کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا. یہ تو قرآن میں ہے، احادیث شریفہ میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. تمام ازواج مطہرات نے یک زبان ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے. تو یہ اختیاری سطح کا معاملہ، یعنی کہ ناظرین کچھ اور مفہوم نہ لیں. فتوحات تو ہیں، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن حضور نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اختیاری فقر پر رکھا ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نمونہ بہت اونچا ہی ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کے لیے محنت کرنے کے مواقع موجود رہیں. اور رسول اللہ اس طرح دیتے ہیں کہ لینے والا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس سے دگنا لیتا ہے اور جا کے اعلان کرتا ہے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، بڑے دینے والے، مالا مال کر دیتے ہیں. جاؤ، لوگ ذوق در ذوق آتے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. بے شک بہت کچھ لے کے جاتا ہے. یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اختیاری فقر کا عالم جیسے تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہی ازواج مطہرات کے درمیان تواضع کا یہ عالم ہے کہ جا کے پوچھا ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟
تو کہا کہ کچھ نہیں، وہ سرکہ گھر میں موجود ہے۔ تو ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، پھر آ کر اس موضوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، جواب ملا کہ سرکہ ہے گھر میں۔ کہا کہ واہ کیا خوبصورت، کیا اچھا سالن ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، گھر میں جا کے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ پکا ہے، وہ کہتی دال ہے، بس پھر ہمارا دال دلیا برابر ہو جاتا ہے۔ ہم وہ جناب پھر دکھاتے ہیں، پھر ہماری مردانگی جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ رسول اللہ کے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ پوچھ لیا ناشتے میں کیا ہے، کہا جی کچھ بھی نہیں، کہا لو میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ تواضع کا بالکل کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کے بعد حضور تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر جواب آتا آگے سے زوجہ محترمہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے تو حضور فرماتے چلو کوئی بات نہیں، میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اچھا اس میں بھی تربیت ہو رہی ہے ہماری۔ پچھلی مثال جو آپ نے پیش کی، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، بلکہ فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہاں پہ فاقہ نہیں ہوتا، یہ بھی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اسی سے اپنی حاجت پوری کر لو، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ کتنا پیارا انداز و مزاج ہے، توکل ہے، توکل بھی ہے، گھر والوں کی تربیت بھی ہو رہی۔ اور ادھر کیا ہے جی، فجر کے بعد آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، چلو جی میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو زوجہ محترمہ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں کئی مرتبہ رویوں کی وجہ سے گھر والے بیچارے مریض بن جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ٹینشن کے ساتھ بہت ساری ION والی بیماریاں ہو جاتی ہیں، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے، چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ہمارے تناظر میں اگر میں بات کروں، اگر دال بنی ہے تو بھائی گھر میں آپ نے لا کے رکھا کیا ہے؟ جو آپ نے گھر میں چھوڑا وہی اویلیبل ہوگا۔ میں نے مثال کے طور پہ کہہ دیا جی آپ نے مثال کے طور پر دال کہہ دی، شکر ہے دلیا کی مثال آپ نے نہیں دی، ورنہ زیادہ آپ کو شوق ہے تو باہر سے لے کر آ جائیے اور پیش کر دیجیے اپنی زوجہ اہلیہ کو، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کیا ہے، گھروں کو لے کے چلنے والی بات، مزاج شناسی کا معاملہ، موٹیویٹ کرنے والی بات، ان کو کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ان کو کوئی تذلیل محسوس نہ ہو۔ اور ان میں بھی وہ ازواج مطہرات، ناظرین قطع کلامی کی معافی، وہ ازواج مطہرات موجود ہیں۔ ایک زوجہ محترمہ جو ہیں وہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں، جن کے ہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں، غلاموں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ناز و نام میں پلی ہوئی ہیں، اور جب یہاں آئی ہیں تو چھوٹی سی جھوپڑی کٹیا میں جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے حجروں کے بارے میں ہے۔ تو یہ حجرے جو ہیں، جسے میں نے کٹیا کہہ دیا، اچھا لفظ نہیں، یہ چھوٹے سے حجرے میں ایک بہت بڑے سردار اور بادشاہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ گزارا کر رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا گزارا؟ حضور کی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مزاج، حضور کے اخلاق، اس کے نتیجے میں یہی وجہ ہے۔ بہت پہلے بھی ایک بات ذکر کی گئی تھی، ایک ہندو مؤرخ لکھتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے جو نکاح ہوئے ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں دنگ اور حیران ہوں کہ نکاح اکثر تو بیوہ عورتوں سے ہوئے، عمریں مختلف ہیں، خاندان مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اور ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے مشن میں ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں دنگ اور حیران اور پریشان ہوں کہ یہ بھی خود معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن ناظرین یہ معجزہ اس لیے ہے کہ جس کی زیر تربیت ہے وہ کون ہے؟ جی اصل بات یہی ہے نا، اصل بات یہی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، بالکل اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی پھر حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، تو ہم تو اپنے گھرانوں کا کچھ جائزہ لے لیں۔ وہاں تو حضور کے اتنے حجرے ہیں، اتنی ازواج مطہرات ہیں، اور اتنے مزاج مختلف ہیں، اور سب آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ساتھ دے رہی ہیں۔ ہمارے اکثر ایک ہی زوجہ کا معاملہ ہے، بحث نہیں کرتے ہم دوسری شادی کے تعلق سے، لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مزاجوں کے معاملات ہیں کیسے۔ ہماری ایک مردانگی والی حص کبھی کبھی آڑے آ جاتی ہے، جس کو نہیں آنا چاہیے، اس سے کہ ہمارے لیے اسوہ پھر وہی بات آئے گی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جتنا وہاں دیکھتے ہیں اتنا ہمارے معاشرے کا نظام، نارمز، معاملات بالکل برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر وہی بات کہوں گا جو پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی، کچھ تو طے کرے
کہ میں یہ فلاں فلاں ادا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کروں گا، میں اس فلاں ادا پر عمل کروں گا، میں اپنے اس معاملے کو درست کروں گا، میں اپنے اس مزاج کو مہذب کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو تہذیب دینے کی کوشش کروں گا. یہی ہمارے پروگرام کا اصل حاصل ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ پر جو گفتگو ہو رہی تھی ابھی تواضع کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت آپ کی شخصیت کی یہ بھی تھی کہ آپ انتہائی نرم خو تھے. بہت دھیمے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے، غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے. نوکروں غلاموں نوکر کہہ رہا ہوں غلاموں پر بھی جو ہے کبھی غصے کا اظہار نہیں ہوا، اور معمولی نعمت بھی میسر آ جاتی تھی تو اس کی تعظیم کرتے تھے. جی، یعنی ایک ہے نرمی کا معاملہ گفتگو میں اور ایک ہے نرمی کا معاملہ رویے میں. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خاص میں رہا، بالکل قریب. 10 سال معمولی بات نہیں، یعنی سال کے 365 دن، تو 10 سال کے کتنے ہو گئے جی؟ 35,000 تک آپ چلے جائیے. جی کہاں تک بات جائے؟ خدمت گار ہیں پرسنل، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ 10 سال میں خادم خاص رہا، کبھی یہ نہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کوئی سرزنش نہیں. اور آپ اپنے غلاموں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا پھر کوئی آگے پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ دن میں معاف کروں؟ کا 70 مرتبہ. اور 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے. اچھا کیا خیال ہے جب حضور نے دوسروں کو یہ تعلیم دی ہے تو حضور کا اپنا معاملہ کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دن میں غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرو؟ 70 مرتبہ. تو حضور کا اپنا معاملہ کیسا ہوگا؟ اچھا وہ بات بھی پیش کی گئی تھی غالباً کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو کنیزیں آتی تھیں آپ کے پاس اور کہتی تھی ہمارا فلاں کام کر دیجئے، بازار سے سودا لا دیجئے. ان کنیزوں کو بھی تھوڑی سی چھاؤں مل جاتی تھی، تھوڑی سی ٹھنڈک مل جاتی تھی، تھوڑا سا سکون کا اور راحت کا معاملہ ان کا ہو جاتا تھا. کب؟ جب وہ رحمت للعالمین کے پاس آ جاتی اور حضور ان کے یہ کام کر دیا کرتے تھے. اب مطلب کیا بیان کریں، اندازہ کریں اس کا. مکہ میں ایک ایب نارمل خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھیں، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، باہر پھرتی رہتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ان سے کوئی باتیں نہیں کرتا، آپ ان سے باتیں کرتے تھے، سنتے تو کہتے تھے مجھے اپنی باتیں بتا دیا کرو، تمہیں کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں لا دیا کروں گا. تو جس نبی رحمت کا یہ عالم، یہ سوشل ویلفیئر کا جو ہم بہت بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں دنیا بھر میں، سوشل ویلفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی، اور آج کا کوئی ماڈرن سبجیکٹ نہیں ہے. رسول اللہ سے زیادہ سوشل ویلفیئر کی نہیں کسی نے. آپ بیواؤں کے سودے لایا کرتے تھے جا کر، آپ بوڑھی ایب نارمل یا جسے آپ کہنے دماغی طور پر جو ہے وہ معذور خاتون کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ حضرت بلال کی چکی پیسا کرتے تھے جا کر. یہ سوشل ویلفیئر ہے. اور حضور نے اس سوشل ویلفیئر کو کہاں جوڑا؟ مطلب کیا دنیا ہمیں سکھائے گی اور کیا ہمیں لوگ پٹیاں پڑھاتے کہ سیکھو؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کل فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا. صحیح مسلم شریف کی روایت. بندہ پریشان ہوگا رس کرے گا یا اللہ تو رب العالمین، بھوک پیاس بیماری اس سے اور لباس سے تیرا کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بے لباس تھا. اگر تو نے کھلایا ہوتا اور اگر تو نے اسے پلایا ہوتا اور اگر تو نے اسے لباس فراہم کیا ہوتا یا اگر تو نے بیمار کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں کوئی یہ پٹیاں پڑھائے کہ بھئی فلاں سے ادھر سے تم سوشل ویلفیئر کو سیکھو، وہ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو. یہ ہمارا اپنا سبق ہے، یہ ہماری اپنی سوشل ویلفیئر تو ہمیں خود رسول اللہ نے خود سکھائی ہے. جی. اور ایک بات یہاں پر میں ایڈ کر دوں تاکہ بات نامکمل نہ رہ جائے. حضور علیہ السلام نے یہ سارے کام کر کے دکھائے، لیکن انفرادی محنتیں اس سطح پر ہوئیں. اجتماعی محنت کہاں ہوئی؟ ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے. جب وہ نظام قائم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پھر کیا دور آتا ہے؟ بچہ ایک معذور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سیدنا عمر کا دور رضی اللہ عنہ. بچہ ایک معذور کے شخص کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگ گیا، اور جب وہ دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے تو اس کے وظیفے میں اضافہ ہو جاتا ہے.
5 نابینا افراد پر ایک سپروائزر خلافت کی طرف سے متعین ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا ہوتا ہے, زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں, لینے والے نہیں. بازاروں میں لکھ کر لگا دیا کہ جس کو زکوٰۃ چاہیے آئیے اور بیت المال سے لے لیجئے, لیکن لوگ نہیں آ رہے. تو یاد رہے کہ لوگوں کی جسم کی حاجات بھی پوری ہوئی, مگر ایک نظام جب قائم ہوا ہے تو ریاست کی سطح پر لوگوں کی حاجات بھی پوری. اور سب سے بڑی بات, وہ بات جو آئی تھی نا آج حدیث شریف کے حوالے سے, کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر تنگ دستی کفر کی طرف لے جائے. اگر یہ خالی پیٹ رہیں گے تو لوگوں کے ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں, عقیدوں کے سودے ہو جاتے ہیں. تو پائیدار یہ ہمارے تجربات کا حصہ ہے. جی بالکل, ہماری تاریخ ہے. ہو رہا ہے آج بھی. لوگ اپنے بیچارے پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے عقیدے تبدیل کر لیتے, ایمان بیچ دیتے معاذ اللہ. چنانچہ اصل پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑنا, بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, اور اس زمین پر اللہ کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, تاکہ ایک طرف لوگوں کو جینے کا حق ملے اور دوسری طرف ان کو اپنے رب سے لو لگانے کا موقع ملے اور اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کا موقع بھی ملے. یہ حدیث قدسی جی ہے کہ تو میں بھوکا تھا مجھے تو نے کھلایا نہیں, میں بے لباس تھا تو نے لباس نہیں پہنایا, میں بیمار تھا تو نے میرے یاد نہیں. یہ سوشل ویلفیئر ہے. یہ آج ہمیں سوشل ویلفیئر مغرب کی طرف سے اور ادھر سے ادھر سے سکھائی جاتی ہے. ایک سوشل ویلفیئر کی بات نکل آئی تو ایک واقعہ مختصر سا ڈسکس کر دوں اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محنت مزدوری کرتے ہیں, مال تجارت لے کے جاتے ہیں, وہاں سے جو رقم ملتی ہے لوگ ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ اس رقم کو خرچ کہاں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم سے جا کے بازار سے چیزیں خریدتے ہیں تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں, دیکھیں کہ کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا واقعہ ہے وہ. اور وہ ساری تجارت جو آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے, اس تجارت سے جو آپ کو رقم مل رہی ہے, جو منافع مل رہا ہے, کبھی مکہ مکرمہ کی گلی میں جاتے ہیں تو کسی بیوہ کے پاس, کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں تو کسی بوڑھے کے پاس, کسی ایک گلی محلے میں جاتے ہیں تو وہاں کے بچے آ کے آپ کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں, آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں, کسی کو کوئی میٹھی چیز دے رہے ہیں, کسی کو رقم دے رہے ہیں. تو جو صاحب اس ٹوہ میں لگے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رقم ان کی یہاں پر استعمال ہو رہی, پتہ چلا مخلوق خدا کا درد دل میں یہ رکھے بغیر ارے دین کی دعوت کا کام بھی دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. لوگوں کی ظاہری دنیاوی ضرورتیں بھی اور لوگوں کی روحانی ضرورتیں بھی. بہرحال ناظرین محترم, آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ ہوتی ہی رہے, چونکہ تذکرہ اس کا ہے جو جب سے شروع ہوا ہے قیامت تک, ازل سے شروع ہوا ہے اور ابد تک جاری رہے گا, ختم نہیں ہوگا. ہم ختم ہو جائیں گے, نبی کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. میں شورا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی بیوہ اور یتیم کی مدد میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں لگا ہوا ہے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.